بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 16 ماضی استمراری۔ درس نمبر 16 میں ماضی استمراری کا بیان ہے۔ ماضی استمراری، ماضی یہ لفظ پتہ دے رہا ہے گزرے ہوئے زمانے کا۔ استمرار کا معنی ہوتا ہے لگاتار، کنٹینیو، مسلسل، یعنی ماضی میں جو کام مسلسل ہوتا رہا، اور جو ہم جملہ بول رہے ہیں اس سے یہ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ وہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی یا نہیں، بلکہ جملہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ کام ہو رہا تھا، وہ پڑھ رہا تھا، ان دنوں میں وہ فلاں جگہ کام کرتا تھا، فلاں جگہ رہتا تھا۔ تو یہاں پر کام کا مکمل ہونا سمجھا نہیں جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہاں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اتنے سال پہلے، 2 سال پہلے، جب وہ حفظ کر رہا تھا، وہ حفظ، اب حفظ اس کا مکمل ہوا، کمپلیٹ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا، اس جملے سے آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہے، اس جملے سے پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ تو یہ ماضی استمراری ہے۔ کیونکہ ماضی استمراری کی تعریف کریں گے کہ ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا لگاتار ہونا سمجھا جائے یا کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اور وہ کام نامکمل رہے وغیرہ وغیرہ، اپنے اپنے انداز الفاظ ہوں گے۔ تو اس میں جو جملہ ہوتا ہے اس سے آپ کو یہ پتہ نہیں لگے گا کہ کام مکمل ہو گیا۔ ہاں کوئی دوسرا جملہ بولیں، کہیں اور سے خبر ملے یا آپ کو پتہ ہی ہو کسی اور طریقے سے، وہ بات الگ ہے، لیکن ماضی استمراری والا جو جملہ ہوگا اس سے واضح نہیں ہوگا کہ یہ کام ہو گیا۔ یا کہیں فلاں صاحب کو جانتے ہیں، اچھا ہاں وہ ٹھیک ہے، ان دنوں تو وہ ویلڈنگ کا کام کرتے تھے، یہی کام کرتے رہے آج بھی یا نہیں کر رہے ہیں، کیا ہے نہیں معلوم، ہاں ان دنوں کرتے تھے۔ یا فلاں صاحب، فلاں کا بچہ، اچھا وہ سلائی سیکھتا تھا، تو یہ کام کمپلیٹ ہوا نہیں ہوا، اس جملے سے کمپلیٹ ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ کام ابھی نامکمل ہے، جملے کے ذریعے جو پتہ لگ رہا ہے۔ تو اس درس میں ماضی استمراری کا بیان ہوگا۔ ماضی استمراری کی تعریف ہے کہ ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، لگاتار کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اور کام نامکمل رہے، اور کام نامکمل رہے۔ میں آیا تو وہ ان دنوں پڑھ رہا تھا، تو جملے سے کام کا مکمل ہونا معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ تعریف دیکھ لیں۔ ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار کام کا ہونا سمجھا جائے اور کام نامکمل رہے، اور کام اس کا دوسرا نام ماضی ناتمام ہے۔ ماضی استمراری کا دوسرا نام اور ماضی ناتمام کا پہلا نام، اور ماضی استمراری کا دوسرا نام۔ بنانے کا طریقہ تسہیل المصادر میں آپ پڑھ چکے ہیں، آسان طریقہ ہے۔ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ می یا ہمی لگا دیں، ماضی استمراری کا صیغہ بن جائے گا۔ جیسے می خورد وہ کھاتا تھا، می خوردند، می خوردی، می خوردید، می خوردم، می خوردیم، ہم کھاتے تھے۔ یہ گردان ہے، دیکھیں بنانے کا طریقہ بتایا۔ ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی لگا دینے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ جیسے می خورد صیغہ می خوردند،
می خردی می خردید می خردم می خردیم. گردان لکھی، اس کا ترجمہ بھی لکھا، صیغوں کی بھی وضاحت کی. اب ہے اردو میں ترجمہ کرو. دیکھیں اب، آ مرد تیر بمرغ می انداخت. آ مرد وہ مرد، تیر یہی تیر جو شکار کرنے کے لیے چلایا جاتا ہے یا جنگوں میں چلائے جاتے تھے پہلے. آ مرد وہ مرد، تیر تیر، بمرغ ایک پرندے پر، ایک پرندے کو. آ مرد تیر بمرغے وہ مرد ایک پرندے پر تیر می انداخت چلاتا تھا. می انداخت وہ مرد ایک پرندے پر تیر، وہ مرد ایک پرندے پر تیر چلاتا تھا. وہ ہر بار آ مرغ می پرید، وہ ہر بار اور ہر بار ہر دفعہ آ مرغ وہ پرندہ می پرید اڑ جاتا تھا، اور ہر بار وہ پرندہ اڑ جاتا تھا. پریدن کا معنی اڑنا ہوتا ہے، اور ہر بار وہ پرندہ اڑ جاتا تھا. تو ہاتھ نہیں آ رہا تھا اس کے. پھر دیکھیں، دختران بسوزن می دوختند. دختران لڑکیاں، بسوزن سوزن معنی سوئی. دختران بسوزن لڑکیاں سوئی سے، می دوختند دوختند معنی سینہ ہوتا ہے، می دوختند سلتی تھیں. لڑکیاں سوئی سے سلتی تھیں، ہاں سلنا سینا. ماں شکار فیل می کر دیں. ماں ہم شکار فیل ہاتھی کا شکار، می کر دیں کرتے تھے، ہم ہاتھی کا شکار کرتے تھے. کھاتا کون ہوگا اسے؟ گوشت تو بہت نکلتا ہوگا. چھوٹے چھوٹے کئی گاؤں کھائیں گے، بات بھی صحیح ہے، کئی گاؤں بھی کھا لیں گے، لیکن حلال تو نہیں ہے. وہ والے کھا لیتے ہوں گے جو جنگلوں میں رہتے ہیں. چلے، ماں شکار فیل می، ہم ہاتھی کا. کون سا صیغہ ہے اس جملے میں؟ تو برائے حج بیت اللہ می رفتی. تو برائے حج بیت اللہ، تو بیت اللہ کے حج کے لیے، تو بیت اللہ کے حج کے لیے می رفتی، یا تو حج بیت اللہ کے لیے جاتا تھا. یہ جملہ بھی اردو میں سمجھا جاتا ہے. یا تو بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا تھا. کون سا صیغہ ہے اس جملے میں؟ واحد حاضر. من نجاری می کردم، من میں، نجار من ہوتا بڑھئی. من نجاری می کردم، اس میں پیچھے لکھا ہے میں بڑھئی گیری کرتا تھا. من نجاری می کردم، میں اور دادا گیری بھی تو ہوتا ہے کیا؟ من نجاری می کردم، میں بڑھئی کا کام کرتا تھا. ایسی بڑھئی گیری، میں بڑھئی کا کام کرتا تھا. یا کہیں میں کارپینٹری کرتا تھا. کیا یہ صحیح رہا؟ چلو، بہرحال بڑھئی گیری کہیں یا بڑھئی کا کام زیادہ مناسب ہے. بڑھئی کا کام، یا میں کارپینٹری کرتا تھا. سلمہ دیگ چیرا بردیگدان می نہاد. سلمہ سلمہ، دیگچی دیگچی پتیلی، را کو سلمہ پتیلی کو، دیگچی کو، بردیگدان بر مانے پر، دیگدان مانے چولہا. سلمہ دیگچی کو چولہے پر می نہاد رکھتی تھی. سلمہ دیگچی کو سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ پسرے دوست من شوکولات صرف می کرد. پسرے دوست من، میرے دوست کا بیٹا، میرے دوست کا. شوکولات
شوکولات چاکلیٹ، شوکولات چاکلیٹ. صرف می کرد خریدتا تھا. ہاں ترجمہ کرنا. پسرے دوست من شوکولات صرف می کرد، میرے دوست کا بیٹا چاکلیٹ خریدتا تھا. شما از مغازہ چمدان بھی خریدے. شما تم از مغازہ، از مانے سے، مغازہ مانے دکان، فرینچ میں بھی مغازے کہتے ہیں دکان کو. شما از مغازہ تم دکان سے، چمدان کیا ہے؟ سوٹ کیس، اٹیچی، چمدان. شما از مغازہ چمدان بھی خریدے، تم دکان سے سوٹ کیس خریدتے تھے. طلبہ جامعہ، جامعہ کے ہر سال، ہر سال، جامعہ کے طلبہ ہر سال برائے دیدن تاج محل، تاج محل دیکھنے کے لیے، جامعہ کے طلبہ ہر سال تاج محل دیکھنے کے لیے باگرہ می رفتن، آگرہ جاتے تھے، آگرہ جاتے تھے. چلو کو بھی لگا لو بھائی، ان کا بھی کہہ لو کو. ہاں جامعہ کے طلبہ تو یہ تو فارسی جملوں کا اردو میں ترجمہ ہوا. اب آپ حضرات اردو جملوں کی فارسی بنائیں، فارسی بناؤ. بکریاں میدان میں چرتی تھیں، گوسفند ہا در صحرا می چریدند. بولو کیا بنا؟ گوسفند واحد ہے، اس کی جمع گوسفند ہا یا گوسفندان. کبھی کبھی الف نون کے ذریعے بھی تو جمع بناتے ہیں، جیسے اسپ کی اسپہا ہوتی لیکن اسپان بھی کہہ دیتے ہیں. گوسفند ہا میدان میں، در صحرا می چریدند. آدھی رات کو چور نقب لگاتا تھا، آدھی رات کو چور لگاتا تھا. بولا جاتا تھا پہلے کومل. ہم سوچتے یہ کومل کیا ہوتا ہے؟ جب چھوٹے تھے لوگ یا بڑے لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اس کے گھر میں آج کومل لگایا ہے، تو ہم سے کیا ہوتا ہے؟ تو پتہ لگا دیوار کسی خاص جگہ سے توڑ دیتے تھے کچھ، اور کچھ وہاں سے نکالنا ہوتا تھا نکال لیتے تھے، یا اگر کسی کو گھسنا بھی ہوتا تھا اتنی توڑتے یا کاٹتے تھے کہ گھس سکے. تو نقب بھی ایسا ہی ہے. آدھی رات کو چور نقب لگاتا تھا، چور نقب لگاتا تھا. آدھی رات کو چور، چور دزد، در نیم شب، دزد چور در نیم شب، آدھی رات کو نقب می زد، نقب می زد، نقب لگاتا تھا. کیا بنی فارسی بولو؟ دزد در نیم شب، نقب می زد، نقب لگاتا تھا. صحابہ کرام اسلام کے احکام پر عمل کرتے تھے. صحابہ کرام اسلام کے احکام پر عمل، صحابہ کرام بر احکام اسلام، صحابہ کرام بر احکام اسلام عمل می کردند، عمل می. کیا فارسی بنی؟ سامنے والی لائن بولے گی. صحابہ کرام بر احکام اسلام عمل می کردند. ہم دشمنوں سے جنگ کرتے تھے. بنائیے اس کی فارسی. ہم دشمنوں سے جنگ کرتے تھے. ماں با دشمنان، ماں با دشمنان، ہم دشمنوں کے ساتھ. ستے زیدن مانے ہوتا ہے جنگ کرنا. می ستے زیدیم، می ستے زیدیم،
ہاں ہم دشمنوں کے ساتھ ماں با دشمنان می ستے زیدیم. تو خط لکھتا تھا, تو نامہ می نوشتی, تو بات صحیح ہے, تو نامہ خط لکھتا تھا, نوشتی تو لکھتا تھا, تو نامہ می نوشتی. اچھا, میں سوئی اور دھاگا بازار سے لاتا تھا, میں سوئی اور دھاگا بازار سے, من سوزن و رشتہ, رشتہ مانے دھاگا, رشتہ مانے بات صحیح ہے, رشتہ مانے یہ جو رشتہ ہوتا ہے کسی کا کسی سے, ایک دھاگا جڑا ہوا ہوتا ہے, دھاگا بھی تو جوڑتا ہے, کپڑا کاٹ کے درزی تو الگ الگ کر دیتا ہے بہت, پھر دھاگے سے جوڑتا ہے سب کو ملا کے ایک بنا دیتا ہے, ٹکڑوں کو کتروں کو. تو ایسی جو رشتہ ہوتا ہے یہ بھی ایک دھاگا ہوتا ہے, دو بھائیوں کے درمیان ایک دھاگا ہوتا ہے, یہ مضبوط ہوتا ہے. پھر اور بہت سارے دھاگے ہوتے ہیں, اور بہت سارے یعنی رشتے ہوتے ہیں. ہاں, تو میں سوئی اور دھاگا بازار سے لاتا تھا, تاگا بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. من سوزن ورشتہ, ورشتہ ورشتہ واو اور کے معنی میں, من سوزن ورشتہ, میں سوئی اور دھاگا, از بازار می آوردم, از بازار می آوردم. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم کہتے تھے لیکن تم لوگ نہیں سنتے تھے. می گفتیم لیکن شما نمی شنیدید. می گفتیم ہم کہتے تھے, لیکن شما نمی شنیدید, تم لوگ نہیں سنتے تھے. تم عربی پڑھتے تھے, شما عربی می خواندید, شما عربی می, تم عربی پڑھتے تھے, بناؤ اس کی فارسی, شما عربی می خواندید. تم لوگ بغداد جاتے تھے, شما ببغداد می رفتید, شما ببغداد کیا بنے گی اس کی فارسی؟ تم لوگ بغداد جاتے تھے, شما ببغداد می, میں مدینہ جاتا تھا, اس کی فارسی بناؤ, من بمدینہ می رفتم, من بمدینہ می رفتم. وہ اونٹ پر سوار ہوتا تھا اور گر جاتا تھا, وہ اونٹ پر سوار ہوتا تھا اور گر جاتا تھا. بولو, بر شتر سوار می شد, ومی افتاد. بناؤ فارسی, اونٹ پر سوار ہوتا تھا, ومی افتاد اور گر جاتا تھا. تو آپ حضرات بنا کر لائیں, ٹھیک ہے.